اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ المعروف من غیر رؤیہ والخالق بغیر منصبہ خلق الخلائق بقدرتی واستعبد الارباب بعزتی وساد العظماء بجودہ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المیامین المنتجبین المنتخبین سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل ولیک الفرج واللعن الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا صلوات۔ سامعین گرامی، معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان پر یہ سلسلہ گفتگو، اور کل چونکہ شب قدر کے حوالے سے بھی گفتگو تھی، لہٰذا سورہ قدر، شب قدر اور امام زمانہ کا جو تعلق ہے وہ آپ کے سامنے کچھ واضح کرنے کی کوشش کی تھی۔ انشاءاللہ سلسلہ کچھ یوں ہی رہے گا کہ روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید کی مختلف آیتیں، وہ آیتیں کہ جن کا لنک کسی نہ کسی انداز میں امام زمانہ سے ہے، وہ آپ کے سماعتوں کی نظر کی جائے گی، اور انشاءاللہ اس طریقے سے کچھ معرفت کا خزانہ سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ آج اس آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، یہ وہ آیت کہ جو کئی مرتبہ آپ کے سامنے تلاوت کی جا چکی۔ سورہ توبہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 32۔ اس آیت میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، یریدون، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں، لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ اللہ کے نور کو بجھا دے اپنی پھونکوں کے ذریعے سے۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے۔ ولو کرہ الکافرون، چاہے اس بات سے کافر ناخوش ہی کیوں نہ ہو، یہ بات چاہے کافروں کو ناخوشگوار ہی کیوں نہ گزرے،
خدا اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ اب ذرا اس آیت پر غور کریں، ایک ارادے کا تذکرہ کیا گیا، یریدون، کہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں۔ پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنا پڑے گی کہ ہمارے ارادے میں اور خدا کے ارادے میں فرق ہے۔ ہم اگر کسی چیز کا ارادہ کریں تو ضروری نہیں کہ وہ بات پوری ہو جائے، ہم اپنے ارادے کو پائے تکمیل تک لے جائیں، ضروری نہیں ہے، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، کسی امر کا ارادہ کرتے ہیں، اس کی تمہید میں، اس کے مقدمے میں اپنی تمام تر کوششیں صرف کر دیتے ہیں، ایک ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ جس چیز کا ارادہ کیا ہے وہ کام پائے تکمیل تک پہنچ جائے، لیکن کبھی بھی کچھ بھی انہونی، آسمانی، سلطانی ایسی ہو جاتی ہے کہ جس کام کا ارادہ کیا گیا ہوتا ہے وہ راستے میں رک جاتا ہے، پورا نہیں ہو سکتا۔ یعنی جس کام میں ہم 100% شیور ہے کہ یہ پورا ہو جائے گا، اکثر وہی کام ہمارا رہ جاتا ہے۔ یعنی یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمارے ارادے میں پائیداری نہیں ہے، تمام تر کوشش کے باوجود بھی کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے سبب ہمارا ارادہ پائے تکمیل تک نہ پہنچے۔ لہذا مومنین کو اس بات کی اسی وجہ سے تاکید کی جاتی ہے کہ جب بھی کسی کام کو کرنے کا ارادہ کریں یا کسی کام کے حوالے سے بات کریں تو کہیں انشاءاللہ، کہ اللہ نے چاہا تو، اگر اللہ نے چاہا، انشاءاللہ۔ یعنی یہ انشاءاللہ ہم خوجوں والا انشاءاللہ نہیں کہ اگر کسی کو ٹالنا ہو تو کہہ دو انشاءاللہ، نہیں، بلکہ یہ انشاءاللہ اصل میں خدا سے انسان کی طلب توفیق ہوتی ہے کہ ہم نے اپنا ارادہ کر لیا، اب اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا خدا کا کام ہے، ہم اپنا ارادہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے مقابلے میں خدا کا ارادہ۔ سورہ یاسین آپ سب کے سامنے ہے، اذا اراد لشیء ان یقول له کن فیکون، کہ اگر خدا کسی چیز کا ارادہ کر لے فقط کہتا ہے کن، ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اور یہ کن بھی ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ خدا اس کلمہ کن سے بھی منزہ ہے، اس کلمہ کن سے بھی بے نیاز ہے، اسے اس کن کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ تو ایک طرف انسان کا ارادہ، یہ خاکی بندوں کا ارادہ کہ جس میں نقص موجود ہے، دوسری طرف خدا کا ارادہ ہے کہ یہاں ارادہ ہونا ہے، وہاں کام پورا ہو جانا ہے۔ اب ذرا دیکھ لیجئے کہ جب خدا یہ ارادہ کر لے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی جب خدا کا ارادہ ہے تو طہارت اہل بیت سے جڑی ہوئی ہے، تو یہ خدا کا ارادہ، یہ بندوں کا ارادہ۔ یہاں جس ارادے کا تذکرہ ہو رہا، یہ کس کا ارادہ ہے؟ کفار کا ارادہ ہے، کافروں کا ارادہ ہے۔ یریدون، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں، لیطفئوا نور اللہ۔ اب کافر کیا کمزور ہے، ناتواں ہے؟ نہیں بھائی، بڑے بڑے طاقتور گزرے ہیں، خدائی کا دعویٰ کرنے والے گزرے ہیں، انا ربکم الاعلی کہنے والے گزرے ہیں، بقول ان کے لوگوں کے درمیان موت و زندگی بانٹنے والے گزرے ہیں۔ کمزور تو نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے، بڑے طاقتور ہے۔ نمرود کیسی طاقت رکھتا تھا؟
فرعون کتنا بڑا نام. اب انہوں نے حجت خدا کو دبانے کے لیے کیا کوشش نہیں کی ہوگی. یعنی اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہوگا. یعنی نمرود نے پوری کوشش صرف کر دی تھی نا کہ ابراہیم اس دنیا میں نہ آ پائے. فرعون نے تمام تر ریسورسز لگا دیے تھے نا اس بارے میں کہ موسیٰ اس دنیا میں نہ آ پائے. کوئی معمولی کوشش تو نہیں تھی نور الہی کو بجھانے کی، نہیں، بڑی تگڑی کوشش تھی. لیکن یہ انسان کے اعتبار سے تگڑی تھی، انسانوں کے اعتبار سے طاقتور تھی. خدا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ خدا فرماتا ہے بے افواہہم، یہ نور خدا کو تو بجھانا چاہتے ہیں لیکن پھونک مارنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے. یعنی ان کی تمام تر کوششیں، تمام تر ریسورسز، تمام تر طاقت، تمام تر ٹیکنالوجی خدا کے مقابلے میں ایک عام پھونک سے زیادہ وقت و حیثیت نہیں رکھتی ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کے سامنے ایک پھونک سے زیادہ وقت و حیثیت نہیں ہے تمام تر ٹیکنالوجی سے. بس پھونک، یعنی ایک پھونک کے ذریعے سے انسان شمع کو تو بجھا سکتا ہے، موم بتی کو تو بجھا سکتا ہے، دیے کو تو بجھا سکتا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ کو نہیں بجھا سکتا. تو جب دنیاوی بھڑکتی ہوئی آگ کو انسان اپنی پھونک سے نہیں بجھا سکتا ہے تو نور الہی کو بجھائے گا. واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ مولا ذرا بتلائیے گا کہ جس نور کو بجھانے کی کوشش کرنے کے بارے میں پروردگار فرما رہا ہے، یہ کس نور کی بات ہو رہی ہے؟ اس آیت میں پروردگار کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کیسے اپنے نور کو مکمل کرے گا؟ تو چھٹے امام فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. نور اللہ ای نور ولایت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد. یعنی یہ جو اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اس نور سے مراد کیا ہے؟ یہ نور نور ولایت علی ہے. کیسے یہ بجھانا چاہ رہے ہیں؟ اور نور ولایت کی تابانی، نور ولایت کی روشنی بھلا انسان کہاں سمجھے گا؟ خود چھٹے امام فرماتے ہیں یعنی ہر مومن کے دل میں بھی تو ولایت کے نور کی چند کرنیں موجود ہے کہ جس سے مومن کا دل جگمگا رہا ہوتا ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو عام مومن کے دل میں نور ولایت کی کرن موجود ہے، اس کی روشنی ایسی ہے. جب مولا سے پوچھا گیا اس نور ولایت کے حوالے سے کہ جو ایک عام مومن کے دل میں موجود ہے، تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ نور انور من الشمس، سورج سے زیادہ نورانی ہے. تو جب ایک عام مومن کے دل میں پایا جانے والا یہ نور ولایت سورج سے زیادہ چمک و دمک رکھتا ہے تو حقیقی نور ولایت علی اس کی تابانی کیا ہوگی؟ تو مولا نے کیا فرمایا؟ ای نور ولایت علی ابن ابی طالب بے افواہہم. اس نور کو یہ اپنی پھونک کے ذریعے سے بجھانا چاہتے ہیں. پھر مولا فرماتے ہیں کہ جب خدا فرماتا واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. کیسے مکمل کرے گا؟ بظہور الحجت القائم المہدی، اپنے صلی اللہ محمد علیہ محمد، اپنی آخری حجت کے ظہور کے ذریعے سے خداوند عالم اس نور کو مکمل کرے گا کہ جب اسے بھیجے گا یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. سنا تھا نا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ مہدی و منا، کہ مہدی ہم میں سے ہے. وہ زمین کو اس طریقے سے عدل و انصاف سے بھر دے گا کہ جس طریقے سے یہ زمین ظلم و جور سے بھری ہوگی.
اور ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ کوشش ہوئی. خود اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے نویں امام کو دیکھا گیا. کب کی بات ہے؟ ام الفضل مامون الرشید کی بیٹی، نویں امام کی زوجہ، شاہی گھرانے کی پلی بھری تھی. بھلا اسے کیسے گوارا ہوتا کہ ایک عامیانہ زندگی گزارے. ایک مرتبہ وہ اپنے گھر میں داخل ہوئی، دیکھا ایک خاتون باہر آ رہی. پوچھا کون؟ نام بتایا، کہا کہ میں زوجہ امام ہوں. 10ویں امام کی والدہ تھی. اب جیسے ہی یہ سنا، بادشاہ کی بیٹی کہاں برداشت کرتی، اپنے باپ کے پاس پہنچی. جانے کے بعد شکایتیں شروع کر دی. باپ نشے میں چور. نشے کا شریعت میں حرام ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا نقصان یہ بھی کہ جسے سب قبول بھی کرتے کہ انسان اپنا آپا کھو دیتا ہے. اپنے عمل کے بارے میں پھر وہ جانتا نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. اب مامون نے بھی جیسے یہی سنا، غصے میں تلوار بے نیام کی، غلام کو لیا، بیٹی کو لیا، امام کی خدمت میں پہنچا. امام اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے تھے. اس نے تلوار چلانا شروع کر دی. اب یہ منظر دیکھ کر مامون تو نشے میں، اسے تو پتہ نہیں. بیٹی کی بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، غلام کی بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. گھر پلٹ کے آئے. آتے ہی یہ گھر پہ سو گیا. بیٹا، بیٹی اور غلام جاگتے رہے. جب صبح سے کچھ پہلے آنکھ کھلی، نشہ اترا. اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، پریشانی کا عالم میں یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا آپ کو پتہ ہی نہیں کیا کیا آپ نے؟ کہا نہیں معلوم. اسے رات کے تمام مناظر یاد دلائے گئے. اب اسے کچھ یاد آنے لگا. اب پریشان بھی ہوا، پشیمان بھی ہوا کہ امام کو قتل کر دیا. یعنی باقاعدہ تلوار اس انداز میں چلی. سب نے دیکھا کہ باقاعدہ امام پہ تلواریں چلی ہے. یہ اپنے غلام سے کہتا ہے، اچھا لوگ ابھی جاگے نہیں ہوں گے، تم جاؤ اور جاتے ہی نویں امام کے لاش کو کہیں پر دفن کر دو تاکہ کسی کو کوئی خبر نہ ہو. مسئلہ بعد میں دیکھ لیں گے. اب وہ غلام جاتا ہے. جب گیا تو دیکھا کہ امام وضو فرما رہے ہیں اور اس آیت کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، کہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دے اپنی پھونکوں کے ذریعے سے. جب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب جب غلام نے بھی دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں سے یقین نہیں آیا کہ یہ کیا ہو گیا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تلوار چلی ہے. تلوار جب لگے گی تو اثر تو دکھائے گی. اس نے کہا خراش تو آئی ہوگی، زخم تو ہوں گے. وہ کہتا ہے مولا آپ سے کام ہے. مولا کہتے ہیں کہو کیا کہنا چاہتے ہو. یہ کہتا ہے مولا اگر مجھے آپ کا لباس مل جائے، کہا کہ یہ لباس پہن کر میں نماز پڑھوں تو میری نماز کی فضیلت بڑھ جائے. دشمن اہل بیت ہے لیکن جانتا ہے کہ اگر لباس بھی اہل بیت کے جسم سے مس ہو جائے، اسے پہن کے نماز پڑھے تو نماز درجہ قبولیت تک پہنچ جایا کرتی ہے. کہا مجھے مولا لباس مل جائے. چاہتا کیا تھا کہ دیکھے تو صحیح زخم کہاں گئے. جب مولا نے اپنا کرتا یا جبہ اس غلام کو دیا تو یہ دیکھ کر اور زیادہ متعجب ہوا کہ زخم تو دور کی بات، پورے جسم اقدس پہ خراش تک موجود نہیں ہے. اب اسے سمجھ نہیں آیا. یہ وہ کرتا لے کے لباس لے کے آ گیا مامون کے پاس. آنے کے بعد پورا ماجرا اس نے مامون کو بتا دیا. اب مامون کے دل میں تجسس تو پیدا ہوا کہ آخر بچ کیسے گئے، ہوا کیا، اور ساتھ میں اپنی غلطی کی معافی بھی مانگنا چاہتا تھا. گیا مولا کے پاس.
کہ جا کے معافی مانگ لے گا، جانتا تھا کریم گھرانہ ہے، دشمنوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ مولا کے پاس گیا، جانے کے بعد اس سے کچھ کہا تو نہیں گیا۔ مولا اس کے سوال کو سمجھ گئے کہ کیا پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ بچ کیسے گئے۔ مولا نے اپنے بازو پہ بندھا ہوا تعویذ دکھایا، کہا یہ وہ تعویذ ہے کہ میں تمہیں تعلیم دے رہا ہوں، اگر اسے اپنے بازو پہ انسان پہن لے تو بڑی سے بڑی آفت، بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی مصیبت سے انسان خود کو بچا سکتا ہے۔ اور یہی وہ تعویذ ہے کہ جسے ہم آج حرز جواد کے نام سے یاد رکھتے ہیں۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ کیسے بجھائیں؟ اپنی پھوکوں کے ذریعے سے۔ واللہ متم نور، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ کیسے مکمل ہوگا؟ بظہور الحجت القائم المہدی، اللہ کی آخری حجت کے ظہور کے ذریعے سے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، وہ خداوند عالم کہ جس نے ہر زمانے میں اپنی حجت کی حفاظت کی، ابراہیم کو بچا کے رکھا نمرود کے شر سے، اور جو حجت خدا کے مقابلے میں آتا رہا وہ رسوا ہوتا گیا۔ نمرود معمولی طاقت نہیں تھی، کتنی بڑی طاقت تھی۔ یعنی اس نے جو آگ لگائی تھی، جو آگ روشن کی تھی جناب ابراہیم کو جلانے کے لیے، خود وہ اتنی بڑی آگ تھی کہ اس کے نزدیک جانے کی کوئی جرت نہیں کر رہا تھا، کہ اگر جب نزدیک بھی چلے جاتا تو اس کی حدت کی وجہ سے جل کر بھسم ہو جاتا۔ پھر شیطان آتا ہے، منجنیق بنانے کا آئیڈیا دیتا ہے، یہ تمام چیزیں اپنے مقام پر۔ اتنی بڑی طاقت حجت خدا کے مقابلے میں آئی، رسوا کیسے ہوا؟ ایک مکھی کے ذریعے سے پروردگار نے اسے اس کی اوقات دکھا دی۔ یعنی اس کا انجام کیا ہوا تھا؟ ناک کے ذریعے سے ایک مکھی اس کے دماغ تک چلی گئی تھی۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہے کبھی انسان سو رہا ہو، کان کے پاس آ کے مکھی بن بنانا شروع کر دے، انسان بے چین ہو جاتا ہے، کیفیت عجیب سی ہو جاتی ہے۔ اگر یہ بن بناہٹ دماغ کے اندر 2400 گھنٹے چلے تو انسان کا حال کیا ہوگا؟ اس نمرود کا حال یہ تھا کہ خود پر جوتے پڑوایا کرتا تھا کہ شاید کوئی سکون مل جائے۔ انسان یہاں پر خدا کا شکر بھی ادا کرے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ خدا نے جو ان راستوں پر مختلف قسم کی پابندیاں رکھی ہوئی ہے، مختلف بیریئرز رکھے ہوئے ہیں کہ اس طرح کے حشرات ہمارے جسم کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، اگر ہو جائے تو کیا تباہی مچا دے۔ کبھی انسان سوچتا ہے کہ ناک کے اندر بال کیوں ہیں، کان کے اندر میل کیوں ہیں، دیگر فوائد بھی ہوں گے اس کے اپنا مقام پر، لیکن ایک فائدہ سائنس یہی بیان کرتی ہے کہ جو خارجی چیزیں ہیں انہیں داخل ہونے سے یہ روکے رکھتی ہے۔ تو یہ خدا کی قدرت ہے کہ جو خدا ہی سمجھتا ہے، اور انسان جتنا غور کرتا چلا جائے گا یہی کہتا ہوا نظر آئے گا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو کس طریقے سے رسوا کیا؟ ایک مکھی کے ذریعے سے۔ فرعون کتنی بڑی طاقت، انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہے۔ کبھی موسیٰ کے خدا سے جا کے جنگ کرنے کا دعویٰ کہہ رہا، پروردگار نے اسے خوش کر دیا، اس نے تیر چلایا، واپسی میں تیر خون آلود آیا۔ وہ کہہ رہا تھا میں نے موسیٰ کے خدا کو قتل کر دیا۔ بڑا لشکر رکھتا تھا یہ فرعون، اپنے لشکر پر بڑا ناز تھا اسے۔ خدا نے اسے اس انداز میں رسوا کیا کہ اس کے غرق ہونے سے پہلے اس نے اپنے پورے لشکر کو دریائے نیل میں غرق ہوتا ہوا دیکھا۔ یعنی جو اس
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یعنی جو اس کا پورا غرور تھا اس دنیا میں ہی خاک میں ملتا ہوا نظر آیا. تو یہ کیا کس کا حشر ہوا جو کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی؟ فرعون کا حشر. تو خداوند عالم اپنی حجت کی حفاظت کیسے کرنا ہے یہ خدا جانتا ہے، اور خدا قدرت رکھتا ہے، اور خدا اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ کبھی اپنی حجت کو چھپا کر اس کی حفاظت کرے تو کبھی اپنی حجت کو لوگوں کے سامنے رکھ کر اس کی حفاظت کرے. یعنی ابراہیم کی ولادت پوشیدہ رکھی گئی. ابراہیم کون ہے؟ نمرود سے پوشیدہ رکھا گیا، ابراہیم کی حفاظت ہوئی. جب ظاہر ہونے کا ٹائم آیا ابراہیم کے، اب ابراہیم سامنے موجود ہے، کسی میں ہمت نہیں ابراہیم کو نقصان پہنچا سکے. تو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو جناب موسیٰ جب تک ان کو چھپا کر رکھنا تھا خدا نے چھپا کے رکھا. جناب موسیٰ کی بھی ولادت پوشیدہ رہی. اتنے پوشیدہ رہے جناب موسیٰ کہ خود فرعون کے دربار میں پرورش پا رہے، فرعون کو خبر نہیں ہے. اتنا پوشیدہ رکھا خدا نے. جب ظاہر کرنا تھا تو خدا نے ظاہر کیا، فرعون نقصان نہیں پہنچا سکا. اسی طرح خدا کی آخری حجت یعنی ہمارے زمانے کے امام جب اس دنیا میں تشریف لائے خدا نے پوشیدہ رکھا. یعنی باقاعدہ طور پہ اگر کہا جائے تو غیبت صغریٰ کا جو آغاز ہوا وہ 11ویں امام کی شہادت کے بعد سے ہوا، لیکن علماء کہتے ہیں کہ ایک اعتبار سے مولا کی ولادت سے ہی آغاز غیبت ہو گیا، کہ انہیں لوگوں کی نگاہوں سے تو پوشیدہ رکھا تھا. انشاءاللہ آگے کی گفتگو میں کچھ واقعات بھی بیان ہوں گے کہ کس حد تک پوشیدہ رکھا گیا. لیکن کبھی حفاظت کی ظاہر کر کے. کیسے حفاظت کی؟ واقعہ ملتا ہے علی ابن مہزیار کے واقعے سے. واقعہ مشہور ہے، تقریباً لوگوں نے سنا ہوا بھی ہوگا کہ خدا حفاظت کیسے کر رہا ہے. علی ابن مہزیار 11ویں امام کے خادم ہے اور 12ویں امام کی خدمت پہ مقرر. آدھی رات کے وقت سامرا میں بیت عسکری پہ چھاپا پڑا. کبھی بھی حکومتی کارندہ آ جاتے، دیکھا کہ اس مرتبہ فقط سپاہی نہیں ہے بلکہ وزراء بھی موجود ہے. یہ بیت امام عسکری وہی کہ جہاں آج امام کا روزہ موجود ہے، اور پھر نیچے سرداب بھی موجود کہ جو امام کا گھر بھی ہوا کرتا تھا. پروردگار ہمیں شرف زیارت بار بار عنایت فرمائے. تو گھر میں چھاپا پڑا، دیکھا حکومتی کارندے موجود ہے، وزراء موجود ہے. گھر میں آئے، امام عسکری سے ملے، کہا کہ ہم آپ سے ناراض ہیں. پوچھے کیا ہوا؟ کہا کہ ہمیں خبر مل گئی اور یہ مصدق خبر ہے، مصدقہ خبر ہے کہ آپ کے گھر بیٹے کی ولادت ہو چکی ہے اور اس ولادت کو آپ نے ہم سے چھپا کر رکھا ہے. کہا اپنے بیٹے کو ہمارے ساتھ بھیجیے، بادشاہ وقت آپ کے بیٹے سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. اس وقت امام کا سن کیا ہوگا؟ 2-2.5 برس کا سن، 3 برس کا سن. علی ابن مہزیار کہتے ہیں کہ وہ فکر مند ہو گئے. یعنی امام زمانہ کو باہر بھیجنے کا مطلب یہ کہ حقیقی موت. اب علی ابن مہزیار سوچ ہی رہے کہ امام عسکری فرماتے ہیں کہ علی جاؤ جا کے میرے بیٹے کو لے کر آ جاؤ. علی ابن مہزیار حکم امام تھا، کیسے ٹال سکتے تھے؟ سرداب میں جاتے ہیں، تہ خانے میں جاتے ہیں، امام زمانہ کو لے کر آ جاتے ہیں. اب جیسے ہی اس بچے کو دیکھا، حکومتی کارندوں نے کہا کہ اسے ہمارے ساتھ دربار بھیج دو. یہاں پر پہلا معجزہ نظر آتا ہے کہ جیسے ہی امام زمانہ گھر سے باہر نکلے ان لوگوں کے ساتھ، امام زمانہ کے چہرے سے نور کی کرنیں ساطع ہوتی ہیں. عام طور پر
مثال کے طور پر آپ یہاں پر کرٹنس لگے ہوئے ہیں، پردے لگے ہوئے، جب دھوپ آئے گی یہ پردہ لگا دیا جائے تو کیا دھوپ کی کرن اندر آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ اگر پیک کر دیا جائے، دروازے کھڑکیاں بند کر دی جائے تو اندھیرا ہو جائے گا۔ لیکن روایت میں ملتا ہے سامرا میں سب لوگ سوئے ہوئے، گھروں کے کھڑکی دروازے سب بند، لیکن زمانے کے امام کے چہرے سے ایسے نور کی کرنیں ساطع ہوئی کہ کھڑکی دروازے بند ہونے کے باوجود بھی سامرا کا ایک ایک گھر اس نور سے منور ہو گیا۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ایک ایک اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک ایک گھر اس نور سے منور ہو گیا۔ فقط گھر منور نہیں ہوا، اب حکومتی کارندے جو تھے، نمائندے تھے، پریشان ہوئے۔ زمانے کے امام کا چہرہ جو ہے وہ کپڑے سے لپٹا ہے، اور علی ابن مہزیار امام زمانہ اور یہ سپاہی یہ دربار میں پہنچتے ہیں بادشاہ کے۔ جب دربار میں پہنچے، اب بادشاہ نے جیسے ہی امام زمانہ کو دیکھا، مقصد تو سبھی جانتے تھے کیوں بلایا ہے، فوراً سے حکم دیا کہ قتل کر دو اس بچے کو۔ اب بادشاہ کا حکم تھا، کسی عام شخص کا حکم تو تھا نہیں۔ جیسی بادشاہ کی زبان، بادشاہ کے لب ہلے، فوراً سے سب کی تلواریں نکل آئی۔ یعنی تلوار تو نہیں نکلی، ہاتھ نیام تک ضرور پہنچے۔ ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ بادشاہ کے حکم میں پہل کرے، چاہے غلام ہو، وزیر ہو، سپاہی ہو۔ لیکن پہلا معجزہ یہ نظر آیا کہ سب کے ہاتھ تلوار تک تو پہنچے، لیکن تلوار کو نیام سے باہر نکال نہیں پائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یعنی تلواریں نیام میں رہ گئی۔ اب ایک وزیر آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، بنی ہاشم اپنے جادو میں بڑے مشہور ہے، یہ ان کا طاقتور جادو ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری تلواریں نہیں نکل پا رہی۔ کہا کہ مجھے یقین ہے کہ جو ہمارے پاس جدید اسلحہ رکھا ہوا ہے، ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی نا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، تمام تک ٹیکنالوجی یوز کر کے دیکھ لو۔ کہا ہمارے پاس جدید اسلحہ موجود ہے، اس اسلحے کو استعمال کریں، اس پہ ان کا جادو اثر نہیں کر سکے گا۔ ٹھیک ہے، اس جدید اسلحے کو منگوایا گیا۔ اب سب پرسکون ہے کہ یہ اسلحہ اثر کر جائے گا، لیکن جس طریقے سے پہلا حربہ ناکام ہوا تھا، دوسرا حربہ بھی ناکام ہو گیا۔ اس جدید اسلحے نے بھی کوئی اثر نہیں کیا۔ اب بادشاہ کی پیشانی پہ بھی پسینہ آنے لگا، وہ بھی پریشان ہو گیا کہ یہ تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا، اب کیا کیا جائے۔ اب دوسرا وزیر کہتا ہے کہ یہ بنی ہاشم ہے، ان کا جادو بہت طاقتور ہو گیا، یہ جدید اسلحے پہ بھی اثر انداز ہو رہا۔ ہاں، لیکن جیسا بھی جادو ہو، جنگلی درندوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ جنگلی درندے جادو کے اثر سے ماورا ہے، لہذا ہمارے پاس جو بھیڑیے موجود ہیں، خونخوار بھیڑیے، انہیں بلایا جائے۔ اب بادشاہ کے دل میں دھارس پیدا ہوئی، بھیڑیوں کو بلایا گیا، بھوکے بھیڑیے تھے۔ اب علی ابن مہزیار کہتا ہے میں نے سوچ لیا، جب کچھ بھی ہو جائے میں زمانے کے امام کو نقصان نہیں ہونے دوں گا، میں کسی بھی قسم کا نقصان نہیں ہونے دوں گا ان کو، اور اگر انہوں نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو میں پہلے خود کو قربان کر دوں گا۔ اب علی ابن مہزیار کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے یہ بات سوچی، زمانے کے امام نے مجھے اشارہ کیا کہ تم کچھ نہیں کرنا، خدا بند عالم نے چاہا تو یہ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کہا کہ یہ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب ان بھیڑیوں کو لایا گیا، زمانے کے امام کو درمیان میں رکھا گیا۔ اب تمام وزراء، نمائندے، بادشاہ سب مطمئن تھے، اطمینان کی کیفیت تھی کہ اب ہمارا مشن، ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اب ان بھیڑیوں کو چھوڑا گیا، وہ بھیڑیے بھاگتے ہوئے زمانے کے امام کے نزدیک جا رہے۔
سب کے دل میں خوشی کی لہریں پیدا ہو رہی کہ ہاں اب ہمارا مقصد کامیاب ہونے والا ہے. لیکن ان کی حیرانی کی انتہا نہ رہی کہ وہ بھیڑیے لپکے تو تھے زمانے کے امام کے نزدیک، لیکن انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں لپکے تھے. کوئی جا کر ان کی قدم بوسی کرنے لگا، کوئی جا کر ان کے جسم سے اپنے جسم کو مس کرنے لگا، کوئی ان کا طواف کرنے لگا. زمانے کے امام نے انہیں پیار کیا اور دوبارہ پلٹنے کا اشارہ کیا. اب جب وہ پلٹ رہے تھے، ان میں سے ان 3 بھیڑیوں میں سے ایک بھیڑیا واپس آیا. یہ ان بھیڑیوں میں سب سے بزرگ تھا. آنے کے بعد فصیح عربی میں، اب تک تو جو ہوا دربار والوں نے صرف منظر دیکھا، سمجھ تو کچھ نہیں آیا. یہ دیکھا کہ بھیڑیے گئے، زمانے کے امام کا طواف کیا، ان کی قدم بوسی کی، ان سے شفقت لی اور واپس پلٹ گئے. لیکن اب یہ فصیح عربی میں گویا ہوا، اور گویا ہونے کے بعد مولا کو سلام کرتا ہے. بعد السلام یہ عرض کرتا ہے کہ مولا، مجھے آپ سے اپنے ساتھیوں کے حوالے سے ایک شکوہ کرنا ہے. مولا فرماتے ہیں کہو کیا کہنا چاہتے ہو. کہا کہ آپ نے دیکھا کہ میں ان کے مقابلے میں بوڑھا ہو چکا ہوں. کہا کہ ہمیں کھانا بہت کم دیا جاتا ہے، جو چیز کھانے کی ہمارے درمیان ڈالی جائے، یہ جو باقی 2 بھیڑیے ہیں یہ اس کی طرف لپک پڑتے ہیں، میں بھوکا رہ جاتا ہوں، یہ کھا لیتے ہیں. مولا اس کا کچھ حل کیجیے. مولا کی زبان سے فقط ایک جملہ صادر ہوا کہ تم ان کے جیسے ہو جاؤ، وہ تمہارے جیسے ہو جائے. کہا یہ جملہ مولا کی زبان سے صادر ہونا تھا. جو جوان تھے وہ بوڑھے ہو گئے، جو بوڑھا تھا وہ جوان ہو گیا. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. تو عزیزان گرامی، آپ نے غور کیا کہ جب خدا اپنی حجت کی حفاظت کرنا چاہے تو سامنے کتنی بڑی طاقت ہی کیوں نہ ہو، کتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہی کیوں نہ ہو، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. اسی آیت کو یاد رکھیے، سورہ توبہ آیت نمبر 32، کہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنی پھونکوں کے ذریعے سے. یعنی جتنے ایفرٹس لگا لیں نور الہی کو بجھانے کے لیے، نگاہ خدا میں پھونک سے زیادہ اس کی وقت اور حیثیت نہیں ہے. واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. ولو کرہ الکافرون، چاہے یہ کافر ناخوشی کیوں نہ ہو، چاہے یہ بات کافروں کو ناخوشگوار ہی کیوں نہ گزرے. عزیزان گرامی، انشاءاللہ یہیں سے کل گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. آخر میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ بار الہ زمانے کے امام کا واسطہ دیتے ہیں، ان مقدس راتوں کا واسطہ دیتے ہیں، ہماری عبادتوں کو، ہماری طاعتوں کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرما. بار الہ تمام مومنین و مومنات کے مرحومین، خصوصاً جن کے لیے سارے ثواب کا اہتمام کیا گیا، حاضرین مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں اعلی علین میں جگہ عنایت فرما. بار الہ کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. بار الہ زمانے کے امام کا واسطہ دیتے تمام مومنین و مومنات کی پریشانیوں کو، مشکلوں کو دور فرما دے، تمام کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما دے. بار الہ زمانے کے امام کا واسطہ دیتے ہیں جو مومنین و مومنات بیمار ہے، حاضرین مجلس میں جو بیمار ہے، جنہوں نے دعاؤں کے التماس کی ہے، تمام کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. بار الہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بر محمد و آل محمد صلوات. سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. حسن علی نور محمد، رمضان علی، حسن علی، رجب علی، حسن علی، عبد الکریم حسن علی، اکبر علی، حسن علی، حسین علی، رمضان علی، کانجی بھائی، دامجی، معصوم علی کانجی بھائی، نور محمد کانجی بھائی، احمد علی، فدا حسین،
हसन अली निशात नूरानी और उनके रिश्तेदार गुलाम हुसैन शरीफ, फातिमा भाई, मोहम्मद अली, सैयद हसन नवाब, लैला भाई बिनते गुलाम हुसैन, ज़हरा भाई बिनते गुलाम हुसैन, हबीब अली असारिया, अमीना भाई, करीम भाई, अनवर अली रहमतुल्लाह, जरीना भाई, गुलाम हुसैन, गुलाम अली रहमतुल्लाह, सुगरा भाई, नज़र अली, अमीना भाई अल्लाह रखा, नरजिस भाई, नज़र अली, हसन अली, फ़िदा हुसैन, हसीना भाई, फ़िदा हुसैन, मुनव्वर हुसैन, गुलाम अली, शबीर हुसैन, मोहम्मद हुसैन, गुलाम अली, साबिरा बिनते अब्दुल हुसैन, जमाल भाई, बाबुल भाई, वज़ीर शीरीन भाई, जमाल भाई, वज़ीर अकबर अली, जमाल भाई, वज़ीर सकीना भाई, नानजी, जना भाई, हसन अली मिर्ज़ा, अमीना भाई, हसन अली मिर्ज़ा, अकबर अली, हसन अली मिर्ज़ा, कासम अली, हसन अली मिर्ज़ा, सलीम अकबर अली, वज़ीर हैदर अली अकबर अली, वज़ीर मासूम अली अकबर अली, वज़ीर गुलशन अकबर अली, वज़ीर फ़ातिमा भाई अकबर अली, वज़ीर रोशन बानो, मोहम्मद अली गिलानी, बिल्किस कासम अली मिर्ज़ा, शबीर कासम अली मिर्ज़ा, मुश्ताक कासम अली मिर्ज़ा, सईदा मुश्ताक अली, फ़ातिमा भाई, मोहम्मद अली कपाड़िया, सलीम गुलाम अली थावर, मोहम्मद अली दाऊद कपाड़िया, फजल अब्बास मोहम्मद अली कपाड़िया, ज़ेरा भाई फजल अब्बास, हसीना भाई रहमतुल्लाह लाखानी, अली मोहम्मद मुनिस मर्तेजी, यासिन अली मोहम्मद दुश्मन दौलत बानो, अली मोहम्मद सुगरा भाई, नज़र अली दामजी, हसन अली सुगरा भाई, नज़र अली बदामी, हुसैन अली अल्लादीन पूनावाला, रुकैया भाई, मोहम्मद अली, जरीना भाई, हसन अली, मासूम अली, अकबर अली, हुसैन रोशन बानो, मोहम्मद अली गिलानी, मेहदी अली रहमतुल्लाह लाखानी, अनवर अली ज़िया जामनगरी, नरजिस नज़र अली, खैरुन्निसा, गुलाम हुसैन असारिया, शहनाज अली रज़ा, फातिमा भाई अली, मोहम्मद अली रहमतुल्लाह लाखानी, जाफ़र अली, रमज़ान अली, जरीना भाई, मोहम्मद हुसैन मुखी, अनवर अली हबीब कानानी, यूसुफ अली हबीब कानानी, अब्दुल हुसैन हबीब कानानी, हुसैन अली हबीब कानानी, जेना भाई, ज़ौजे हबीब भाई, अज़ीज़ फ़िदा हुसैन सोमानी, सकीना भाई शरीफ बाबा, फ़ैज़ा भाई गुलाम अली बाबा, हैदर अली अकबर अली, ताहिरा शाबान अली, हसन अली सोमानी, यूसुफ अली सोमानी, प्यार अली सोमानी, हसन अली, अली भाई सोमानी, कासम अली सोमानी, अमीना भाई, हाजी अली भाई, सुगरा भाई, लालजी बाबा, पीर भाई भीम जी, गुलाम अली पीर भाई, अब्दुल रसूल पीर भाई, मरियम भाई, नूर मोहम्मद, शिरीन भाई, नूर मोहम्मद, शरबानो पीर भाई, अम्बल भाई, जोजा पीर भाई, ज़ेरा भाई बिनते मोहम्मद अली वालजी, सकीना भाई हाजी, सकीना भाई जोजा पीर भाई, शाकिर हुसैन, गुलाम अली, खैरुन्निसा बिनते फ़िदा हुसैन, मोहम्मद हुसैन, गुलाम अली, मोहम्मद अली रहमतुल्लाह पीर भाई, सज्जाद हुसैन, मोहम्मद अली रहमतुल्लाह, नूर मोहम्मद, राजपर, रमज़ान अली, नूर मोहम्मद, शारबान अली, नूर मोहम्मद, अली रज़ा, हाशम भाई, मुनीरा बिनते प्यार अली, सिराज, अब्दुल रसूल, दौलत, नासिर अली, रज़ा हुसैन, गुलाम अली कानानी, असगर अली कांजी, मासूमा बिनते अब्दुल रसूल, बच्चू अली मलजी मामदानी, ज़ैनबा बिनते सुलेमान, शेरबानू रहमतुल्लाह, शिरीन भाई सुलेमान, राजपर, अहमद अली, हाजी जेराज, अमीर अली, अहमद अली, जाबिर अली, हाजी जेराज, फ़िदा हुसैन खोजा, नूर बानो, ज़ौजे फ़िदा हुसैन खोजा, हाजी पीर भाई कांजी, फातिमा भाई जेराज, नासिम सादिक अली, कुबरा ज़ौजे सादिक खोजा, मोहम्मद अली कांजी, कुलसुम भाई ज़ौजे कुलसुम भाई अली भाई पुंजा, हैदर अली दालवाला, जेराज फैमिली और खोजा फैमिली के रिश्तेदार, शबीर हुसैन खोजा, मर्जिया बिनते नज़र अली, बहादुर अली सोमानी, यूसुफ अली खोजा, सुकून भाई यूसुफ अली, अफजल लदानी, यास्मीन बिनते यूसुफ अली, नूरुन्निसा बिनते जीवन, खादिम हुसैन खोजा, अली असगर खोजा, उमेर शुजा, मरियम भाई बिनते शफीक एडन, करीम भाई फाजल, फातिमा भाई, अली भाई, मोहम्मद नज़ीर जामनगरी, अली हुसैन, करीम भाई, हसन अली, मेर अली, गुलाम अली, हसन अली, रियाज हुसैन, हसन अली, मासूमा बिनते हसन अली, लियाकत हुसैन, हसन अली, गुलबानो एमानी फैमिली, हाजी वज़ीर इब्राहिम मेवा वाला और रिश्तेदार, यूसुफ अली, गुलाम हुसैन मौरवी वाला और रिश्तेदार, मोहम्मद रज़ा मौरवी वाला और शहदाए मिल्लत, नूर मोहम्मद अफ्रीका वाला, कुलसुम भाई बिनते जाफ़र, रिजवान अली, अमीर अली, मोहम्मद हुसैन अफ्रीका वाला, हैदर अली, हबीब कानानी, हबीब कासम मनोड़ी, नूर मोहम्मद करम अली, सकीना भाई, हसन अली, जवार हुसैन, नूर मोहम्मद, बरकत अली, नूर मोहम्मद बिन निसार अली, नूर मोहम्मद, गुलशन अकबर अली, अंसार हुसैन अकबर, रोशन अली, दिलावर हुसैन, रोशन अली, गुलबानो बिनते नूर मोहम्मद, कनीस बिनते रमज़ान अली, मोहम्मद हुसैन रमज़ान अली, फ़कीर मोहम्मद, सुगरा भाई बिनते मूसा अकबर अली, फ़कीर मोहम्मद, अमीना भाई अकबर अली, जरीन भाई अकबर अली, कुलसुम अकबर अली, अमीर अली पटेल, हुसैन अली, बंदी अली, फजल अब्बास, मोहम्मद अली कपाड़िया, फातिमा भाई बिनते मोहम्मद अली कपाड़िया, फातिमा ज़ेरा सुमैया, गुलाम अब्बास, बरकत अली, फातिमा भाई, रजब अली, अमीरी, शाबान अली, बहादुर अली, नायानी, अकबर अली, हाजी वालजी और उनके ज़ौजा, विसराम और उनके रिश्तेदार, कासम अली किरमानी और उनके ज़ौजा, मोहम्मद हुसैन बालू भाई और उनके ज़ौजा, अली हुसैन, फिदा हुसैन राजानी और रिश्तेदार, कासम अली कमरुद्दीन, वकील, सकीना भाई, जाफ़र अली वकील, सुल्तान अली, नूर अली, मोहसिन अली, अकबर अली, देविका वाला, गुलाम अब्बास किरमानी और उनकी ज़ौजा, असगर अली, शेर मोहम्मद, जरीना भाई अकबर अली, अली असगर, गुलाम अब्बास, बरकत अली दाऊदानी, कुलसुम भाई बिनते बरकत अली, अकबर अली, फ़कीर मोहम्मद, सुगरा भाई ज़ौजा अकबर अली,
حسین علی جعفر علی خیرالنساء بنت رمضان علی شیر محمد کرم علی سکینہ بائی موتی داؤد علی کیکریا والا زرینہ بائی زوجہ داؤد علی اللہ رکھا قاسم علی کلثوم بائی ڈایا بائی علی رضا بنت ابن داؤد علی علی محمد قاسم علی زیرہ بائی زوجہ علی محمد زرینہ بائی بنت بچو بائی حسین علی علی محمد غلام عباس بابا معصوم علی اللہ رکھا معصومہ اللہ رکھا حیدر علی محسن علی رضا محمد علی پیرانی اور پیرانی فیملی کے رشتہ دار طاہرہ بانو حیدر علی لکھانی اور پالیتانہ والا فیملی قاسم علی ابن جمال روشن بانو بنت خان محمد عنایت علی عبد الرسول غلام عباس علی محمد منیرہ بنت شیر علی کنیز بنت امیر علی فرزانہ روشن علی کرجت والا حاجی ڈاکٹر یوسف تھاورانی رضیہ عبد المہدی زوجہ یوسف تھاورانی علی رضا واقر علی کھیتانی محمد امین کھیتانی رجب علی بندے علی فاطمہ بائی بنت کھمجی یاسمین رضا بنت اکبر علی زیم النساء بنت رجب علی عابد حسین محمد حسین محسن علی حسن علی سجاد حسین رجب علی کیرا والا رجب علی غلام حسین سایانی زیرہ بائی بنت قاسم علی حبیب علی فدا حسین آزاد لیلہ بائی حاجی بائی فدا حسین غلام حسین سگرا بائی لدہ بائی سکینہ بائی غلام حسین صابرہ فدا حسین بلال حسین علی رضا برکت علی شیر علی روشن علی نذیری فضا بانو حسن شابان علی گلبانو بنت کریم خیمجی منہاس علی لاکھانی فضا بانو بندے علی رجب علی سومجی اور ان کے رشتہ دار شمیم خادم حسین اور ان کے رشتہ دار حبیب علی شیر علی اور ان کے رشتہ دار شیرین بنت حسین علی مرچن اور ان کے رشتہ دار حیدر علی ترابی اور ان کے زوجہ محمد حسین امیر علی زبیر عبد الحسین کانانی سگرا بائی بنت حاجی بائی امیر علی زبیر اور ان کے رشتہ دار شیربانو زوجہ عبد الحسین فاطمہ بائی حاجی بائی اور ان کے رشتہ دار زیرہ بائی بنت حسن علی والجی جاوید وزیر علی دال والا دوست محمد لاکھانی فیروزہ بنت بچو بائی عابدہ بنت دوست محمد رمضان علی کھیتانی رضا حسین بدامی فضا بانو جیون زاویر بھائی اور پٹیل فیملی یوسف علی جمانی اور ان کے رشتہ دار خیرالنساء جمانی اور ان کے رشتہ دار پارپیا داتو اور بندے علی فیملی کے رشتہ دار عابدہ بنت عبد الحسین دیوجانی اور ساجو فیملی کے تمام رشتہ دار مرحومین تمام مراجع کرام مرحومین تمام علماء کرام مرحومین تمام شہدائے ملت اس امام بارگاہ کے تمام کارکنان اور ارکان مرحومین ہم آپ سب کے مرحومین مولانا صاحب کے مرحومین اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا ایک سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننا وتابع بینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی